اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ ہم تو اپنی ہی آگ میں جل رہے ہیں، امریکہ سے کیا گلا، یورپ سے کیا گلا، یہودیوں سے کیا گلا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ میں نے خود کانٹے بکھیرے ہیں، میں نے خود کیکر بوئے ہیں، اب میں گندم کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ میں نے خود ببول کو بکھیرا ہے، اب میں کپاس کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ جب ماں کا آنسو نکلتا ہے درد سے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی کہ ماں کو دیکھا ہوا ہے، باپ کو دیکھا نہیں ہے۔ 6 سال ماں کے ساتھ گزارے ہیں، ماں کے ساتھ گزارے ہیں، تو ماں محو نہیں ہو سکتی، ماں نہیں بھول سکے، باپ تو نہ دیکھا نہ یاد، ماں نہیں بھول سکی۔ ہائے ہائے، 57 سال گزر گئے حضرت آمنہ کی وفات کو، 57 سال۔ 6 برس کی عمر میں انتقال ہوا، 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی حج پہ جا رہے ہیں، 57 برس گزر گئے اور آپ 12,000 کا قافلہ لے کر نکلے حج کے لیے۔ تو اس زمانے کی جو سڑک تھی وہ تھی مدینہ سے ملل، ملل سے روحا، روحا سے اثایا، اثایا سے عرج، عرج سے ابوا، ابوا سے عصفان، عصفان سے مر الزہران، اور مر الزہران سے مکہ۔ یہ سڑک بتائی ہے میں نے آپ کو، اب میرے نبی کے زمانے کی سڑک، یہ مختصر ہے 200-250 کلومیٹر، یہ انہوں نے لمبے چکر کاٹ کے سڑک بنائی ہے تو 450 کلومیٹر بنی ہے، فاصلہ اتنا نہیں، یہ بیچ میں سے قافلے چلتے تھے۔ ابوا ایک وادی ہے، وادی کھلی وادی ہے، وہاں ایک بستی، اب تو وہ قصبہ بن چکا ہے، چھوٹا سا شہر بن چکا ہے۔ 57 سال گزر چکے ہیں، 12,000 کے قافلے کے ساتھ اب ملل پہنچے، ذوالحلیفہ۔ وہاں تو اللہ کا حکم تھا قیام کرو، اس لیے قیام کیا، ورنہ قافلے نکل کر ملل آتے تھے۔ پھر ملل پہنچے تو قافلہ بڑھ گیا، روحا پہنچے اور بڑھ گیا۔ روحا میں ایک کنواں ہے جہاں آپ نے قیام کیا اور وہاں رات گزاری، ایک کنویں کے ساتھ خیمہ لگایا گیا، اس کنویں کا 70 نبیوں نے پانی پیا ہوا ہے، وہاں سے حج کے لیے آنے جانے کے لیے، کہ بنو اسرائیل کے نبی بھی حج مکہ میں کرتے تھے، حج مکہ میں کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کا قبلہ تھا فلسطین بیت المقدس، لیکن حج کرنے کے لیے وہ بھی مکہ ہی آتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب آپ حج پہ جا رہے تھے تو آپ جب جوفا ایک جگہ تھی وہاں سے گزرے، کہنے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی جوفا۔ تو آپ نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، احرام باندھا ہوا ہے اور کانوں میں انگلیاں دے کے لبیک اللہم لبیک کا نغمہ گاتے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ ابوا پہنچے ہیں تو یہ قافلہ 60-70 ہزار کا ہو چکا ہے۔ اس قافلے کے لیے ابوا کی بستی میں انتظام ہو چکا ہے کہ یہ قافلہ ابوا میں جا کے خیمہ زن ہوگا، لیکن آپ چلتے چلتے جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے ہیں تو آپ نے حکم دیا ادھر ہی خیمے لگا دو، اور وہ جو جگہ ہے جہاں میرے نبی کی ماں کی قبر ہے وہاں تو 70 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، 70,000 کو حکم دیا جا رہا ہے یہیں خیمے لگاؤ۔ کہ سن 2000 میں میں حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈنے نکلا اور میرے اللہ نے مجھے وہاں تک پہنچایا۔ عمرے کا عنوان تھا اور مکے میں ایک عرب سے بات کی، مجھے اپنی گاڑی دو، اس نے بہت بڑا ٹرک نما جیپ مجھے دے دی، کہ مجھے اتنا تو پتا تھا کہ وہ جنگل میں ہے، پہاڑوں میں ہے، راستہ نہیں ہے، جیپ موٹر عام وہاں نہیں جا سکتی، تو ایک بڑی جیپ اس نے مجھے دی۔ تو ہم 4-5 ساتھی مکہ سے نکلے، سیدھے ابوا پہنچے، عصر کی ابتدا تھی۔ تو وہاں ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں حضرت آمنہ کی قبر ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ جس سے پوچھا وہ کہ جی معلوم ہے۔ ہم کہ جی آپ ہمیں ذرا رہبری فرما دیں، کہ نہیں جی ہم رہبری نہیں کر سکتے، ادھر پولیس ہے پکڑ لیتے۔
اوہو، مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یا اللہ، میرا تو یہ سارا سفر اس ایک مقصد کے لیے تھا، اور میں منزل جیسے پیاسا کنویں پہ پہنچ کے پی نہ سکے، چشمے پہ پہنچ کے پی نہ سکے تو اس کی کیا حالت ہوتی؟ میری یہ حالت۔ ہم نے گاڑی موڑی، ایک پیٹرول پمپ آیا، میں نے کہا یار یہاں کھڑی کر دو، غم کی وجہ سے نا، صدمے کی وجہ سے آگے چلا نہیں جا رہا، میں نے کہا ادھر گاڑی کھڑی کر دو، انہوں نے کھڑی کر دی۔ اب میں بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا کہ یا اللہ، میری تو بڑی تمنا تھی، وہ کائنات کی ماں ہے، محمد بن عبداللہ کی نانی، وہ کائنات کی ماں ہے، وہ میری ماں ہے، میں قبر پہ جانا چاہتا ہوں، کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی۔ ایک گاڑی آ کے پیٹرول پمپ پہ رکی، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ میں نے ایک ساتھی سے کہا، اس کا نام سعید تھا، میں نے کہا یار اس آدمی سے پوچھو کہ اس کو پتہ ہے، وہ بھی وہیں ابوا سے نکلا تھا، تو وہ اس کے پاس گئے، کہنے لگے بھائی صاحب آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے۔ کہا جی آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں میں لے جا نہیں سکتا، ادھر پولیس ہوتی پکڑ لیتی، محبت کے آداب ہی نہیں جانتے۔ ایسی توحید کیا توحید جو بے ادب بنا دے، اور ایسی محبت کیا محبت جو قبروں پہ سجدے کروا دے، دونوں ہی ناجائز ہیں۔ توحید میں بے ادب ہو جانا بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور محبت میں قبروں پہ ہی سجدے کر لینا یہ بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ محبت کے سبق نہیں پڑھے ہوئے نا، خشک فقہ پڑھی ہے، محبت نہیں پڑھی۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ وَأَغْبَتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةِ أَوْ زَقَا إِلَيْهَا صَدًا من جانب القبر صائح۔ یہ ایک آدمی ایک عورت کا عاشق ہوا تھا، اور ایسے درد بھرے اشعار ہیں کہ میں اب سناتا ہوا اندر سے رو رہا ہوں۔ محبت ایک اور چیز، اور یہی محبت جب اللہ اس کے رسول سے ہو تو ٹھکانے پہ لگی نا، ٹھکانے پہ لگی، تو اس کے تو اور آداب ہوتے ہیں۔ کہنے لگا جی میری معذرت، میں نہیں لے جا سکتا، پتہ نہیں میری کوئی وہ قبولیت کا وقت تھا جو میں اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا تھا، اس کو کیا خیال آیا، وہ کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ لو بھلا یہ کوئی تک ہے پوچھنے کا، بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا نام سعید۔ کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا جی اس کا نام سلمان ہے۔ کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا جی اس کا نام افضل ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، کہنے لگا وہ اس کا کیا نام ہے؟ ان کا جی اس کا نام طارق جمیل ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ وہی طارق جمیل ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں؟ کہاں جی وہی طارق جمیل ہے۔ وہ کہنے لگا اس کی کیسٹ تو ابھی میری گاڑی میں لگی، میں سن رہا ہوں، پاکستانی تھا۔ کہا انشاءاللہ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، اب پہ ویکھی جیسے۔ تو اس نے گاڑی وہیں لاک کر دی پیٹرول پمپ پر، اور ہمارے ساتھ جیپ پہ چڑھ گیا۔ 4 کلومیٹر ہم سیدھے چلے کے 5، پھر سیدھے ہاتھ اس نے گاڑی کو اتارا پہاڑوں کے اندر، اور پھر ہمیں نہیں پتا وہ کدھر لے جا رہا ہے۔ اتنا پتا تھا کبھی یوں لڑکتے کبھی یوں لڑکتے، کبھی ادھر ٹکر کبھی ادھر ٹکر، تنگ راستوں سے گزار 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 گزار، ادھر شام ڈھل رہی، ادھر سورج پیلا پڑ رہا، ادھر پہاڑ سیاہ کالے چاروں طرف، جیسے یہ سائبان اونچا ہے اتنی اونچائی کے، زیادہ اونچے نہیں اتنی اونچائی کے پہاڑ، سیاہ کالے چاروں طرف، جنگل پہاڑ کا ویرانہ، اور کانٹے دار جھاڑیاں جن کے کانٹے زیادہ پتے تھوڑے۔ پھر ایک جگہ تھوڑی سی جگہ آئی کھلی، اس نے وہاں ہمیں اترنے کو کہا، پھر ہمیں لے کے پیدل چلا، پھر پیدل چلایا، پھر پہاڑیوں کے اوپر چڑھا، تو چڑھتے چڑھتے ایک پہاڑی کے اوپر ہم پہنچے،